Thank you, Chairman Sahab. I beg leave to move that the bill to restrain the solemnization of child marriages in the Islamabad Capital Territory. جب نہیں ملتی ہے بچوں کو تو سٹنٹنگ ہونے لگتی ہے. پاکستان میں 5 سال کی عمر سے کم کتنی 40% سٹنٹنگ چل رہی ہے. میں نے تو یہ نوٹس بھی نہیں دیکھے. اتنی ہائی سٹنٹنگ ہے پاکستان میں. اب یہ میرا بل نہیں ہے, میں ہمیشہ کریڈٹ دیتی ہوں. میرا بل اس سینٹ نے مبارکباد پیش کروں گی 2019 نے مشترکہ طور پہ پاس کیا. مشترکہ طور پہ پاس کیا تھا, وہاں جا کے دم توڑا تھا. اس میں سحر کامران نے بھی بہت کام کیا. اور یہ بل شرمیلا فاروقی کا, I don't do not giving credit. یہ شرمیلا فاروقی کا بل ہے, میں ان کے حوالے سے یہاں موو کر رہی ہوں. نیشنل اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے. پلیز اس کمیٹی کے بغیر. یہ سب 3 دفعہ کمیٹیوں سے ہو کے آ چکا ہے اور ساری پارٹیوں نے اپنے اس پہ ذہن دے دیا. نہیں تو میں یہ نہیں کہتی آپ سے. گزارش ہے میری. جی مولانا صاحب, مولانا طاہر احمد صاحب, مختصر مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ جس طرح محترمہ شری رحمان صاحب نے کہا کہ بچوں سے یہ حق نہیں لینا چاہیے, لیکن دوسری طرف نابالغ بچوں کے جو وارث ہیں, جو ان کے والدین ہیں, ان سے جو حق لیا جا رہا ہے وہ کیوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے, جس ملک میں ہم رہتے ہیں, جس جگہ ہم وقت گزار رہے ہیں, یہاں والدین کی رضامندی کے بغیر اگر آپ بچوں کو اتنی آزادی, یورپ کے ملک کو یا اس کلچر کو یہاں وہ آگے لے جانا چاہتے ہیں, لہٰذا ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیجا جائے. از روی شریعت, از روی قانون اس کا وہ لیا جائے. ایک آپ کے ہاں ضرور یہ ہوگا کہ وہاں بچیوں سے نہیں پوچھا جائے گا, لیکن ہمارے ہاں تو بالغ بچیوں کی بھی جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو ان کے والدین سے کہا جاتا ہے کہ جا کر اپنی بچی سے 2 گواہوں کے سامنے اجازت لے کر آؤ. تو یہ تمام چیزیں یہاں ہماری روایات کے بھی کچھ خیال رکھنا چاہیے. ایک اسلامی معاشرے میں اگر ہم والدین سے ایک حق لیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لہٰذا ہم تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیجا جائے اور اسلامی نظریاتی کونسل سے اس پر رائے لی جائے. اس کے بعد پھر اگر آپ وہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ادروائز جمعیت علماء اسلام اس پر واک آؤٹ بھی کرے گی, اس پر احتجاج بھی کرے گی. اور مولانا صاحب, واک آؤٹ سے پہلے ہم اس پر مکمل ایوان کو موقع دیتے, اس پہ ڈیبیٹ کرتے اور سب کو بولنے کا موقع دیں گے. اس کے بعد پھر اس کو. جی سینیٹر روبینہ قائم خانی صاحبہ, جی آپ مائک دے دے روبینہ صاحبہ کو. جی سب سے پہلے تو بلکہ میں مبارکباد پیش کروں گی کہ یہ بل جو ہے وہ منظور ہونے جا رہا ہے. اور میں اس حوالے سے تھوڑا سا ماضی میں جاؤں گی کہ جو سب سے پہلے یہ چائلڈ میرج رجسٹرڈ بل جو ہے وہ سندھ اسمبلی نے پاس کیا تھا, اور اس وقت 2016 میں منسٹر تھی. اور اس وقت اس پر ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کی تھی, تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا تھا, اور اس کی روشنی میں جو ہے یہ بل جو ہے وہ تیار ہوا تھا. اور اس میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی, میں بتاتی چلوں, میرے فاضل ممبر جو عطاء الرحمان صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب جنہوں نے اعتراض لگایا ہے, اس میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی شامل تھی اس کمیٹی میں جو میں نے بنائی تھی. اور اس کے ذریعے سے یہ تمام جو ہے یہ بل سارا تیار ہوا اور پھر سندھ اسمبلی نے پاس کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی نے, کے پی نے, اور پھر آج جو ہے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جو اس وقت ہم سب نے محنت کی تھی, تمام اسٹیک ہولڈرز نے, تمام جو ہے وہ پارٹیز کے ممبران نے, وہ آج جو ہے آئی سی ٹی اسلام آباد میں بھی وہی جو ہے سیم بل جو ہے وہ پیش ہونے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ سینٹ بھی اس کی جو ہے منظوری دے دے گی. تو یہ اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ بل جو سندھ میں تھا یہ وہ سیم وہی ہے, اور یہ جو ہے پاس ہو کر آ چکا ہے. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ ممبران کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ چائلڈ میرج بل کیوں لے کر آیا گیا,
جی شکریہ. وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری بچیاں ہیں یہ رورل ایریاز میں جاتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح سے 9 سال کی 12 سال کی اور 13 سال کی بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں جو کہ خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی اور ان کو جو ہے وہ ایک پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ داخل کر دیا جاتا ہے اور ان کی صحت کے معاملات اور پھر ایجوکیشن کے اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ گھمبیر ہو جاتے ہیں. جو ایک آنے والی ماں ہے, میں سمجھتی ہوں جو فیوچر کی ماں ہوتی ہے, اس کی صحت کے ساتھ اس طرح سے زیادہ وہ کھلواڑ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی پرورش اور تربیت پہ صحیح سے توجہ ہی نہیں دے سکتی. جس کا ہمارے معاشرے میں جس طرح سے بچوں کا حال ہے وہ میں میرے فاضل ممبر کو میں یہ بھی یاد دلاؤں گی کہ جب 2008 میں آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. جی چیئرمین صاحب تھوڑا 2 پوائنٹ بس میں بولوں گی, باقی ممبران نے بھی اس پہ بات کرنی ہے نا. لاسٹ پوائنٹ ہے کہ میں عطاء الرحمان صاحب سے یہ کہوں گی کہ چائلڈ رائٹس کے اوپر ہم ایک بل لے کر آئے تھے اور اس وقت یہ پاس ہو جاتا اور اس وقت بھی اعتراض لگایا گیا تھا. ہمارے معاشرے میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے بہت گھمبیر معاملات ہیں. اگر اس پہ کام نہیں ہوگا تو ہم اپنے فیوچر کو جو ہے کیسے سیو کریں گے؟ ہمیں آج اس کے اوپر بیٹھنا ہوگا, اس پہ لیجسلیشن کرنی ہوگی اور اس کے اوپر سختی کے ساتھ جو ہے عمل درآمد بھی کرانا ہوگا. تھینک یو. سینیٹر دوست محمد صاحب. سینیٹر دوست محمد صاحب. تھینک یو ویری مچ چیئرمین صاحب. دیکھیں ہم ویسٹرن سوسائٹی کے وہ نہیں ہے کہ ویسٹرن جو آپ کو کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ادھر ہم امپلیمنٹ. جس طرح مولانا عطاء الرحمان صاحب نے بات کی ہے, بالکل صحیح بات کی ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ بل دیکھنا چاہیے اور وہاں سے پاس ہو کے آنا چاہیے. اب سر میرا پوائنٹ آف آرڈر ہے, میرا پوائنٹ آف آرڈر یہ ہے. دیکھو پوائنٹ آف آرڈر آپ نہیں سر, میرا پوائنٹ آف آرڈر کے ساتھ ہی بس 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں. آپ ان کا ایک منٹ میں. جی سینیٹر عطاء الرحمان صاحب مجھے دے دیں. جی میں ایک گزارش کروں گا. میں آخر میں پوائنٹ آف آرڈر پہ آپ کو ٹائم دوں گا. ہمارے بل کے متعلق اگر بات کرنی, ہماری محترمہ فاضل ممبر صاحبہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے سندھ میں اس پر تمام لوگوں کے لیے, بدقسمتی سے ہمارے ملک کے الیکشن آپ کے سامنے ہیں. ابھی میں کچھ کہوں تو پھر کہیں گے یہ یکجہتی کے مخالف ہیں. سندھ میں جمعیت علماء اسلام کا کوئی ممبر نہیں ہے اور وہاں یہ کہہ دینا کہ ہم نے تمام کو آن بورڈ لیا تھا, یہ کیا تھا. گزارش صرف اتنی ہے, اگر اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ بل بھیج دیا جائے تو ہماری بھی تسلی ہو جائے گی, ہاؤس کی بھی تسلی ہو جائے گی اور پھر جس طرح ہوگا یہ آپ والدین کے ساتھ اس معاشرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس پورے ماحول کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. شکریہ جی. سندھو صاحب اس کے بعد آپ کو جناب چیئرمین میں انتہائی اگر اس کے متعلق دوست محمد صاحب آپ نے بات کرنی ہے میں دوبارہ بیٹھا جناب چیئرمین مگر کسی اور موضوع پہ بات. جی سندھو صاحب جی آپ بات کریں. جناب چیئرمین